بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون پر کون سے 5 عذاب نازل کیے؟ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے کی گئی توہین اور وعدہ خلافیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار قوموں پر اپنا عذاب نازل کیا اور ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعونوں پر اللہ تعالیٰ نے جو عذاب نازل فرمائے وہ عذابات اپنی ترتیب اور ہولناکی کی وجہ سے سب سے الگ ہیں۔ فرعونوں پر اللہ تعالیٰ نے لگاتار 5 دردناک عذاب نازل کیے اور یہ 5 عذاب ایک مہینے کے فاصلے سے آئے اور ہر عذاب 7 دن تک رہا، یعنی جب پہلا عذاب نازل ہوتا تو وہ 7 دن تک رہتا اور 7ویں دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے وہ عذاب ختم ہو جاتا اور پھر 1 ماہ کے بعد دوسرا عذاب نازل ہو جاتا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا نے اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو کھا لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، مگر فرعون اور اس کے حواریوں نے اسلام قبول نہ کیا، بلکہ حضرت موسیٰ اور ان پر ایمان لانے والوں پر مصر کی زمین کو تنگ کر دیا اور ان مسلمانوں کو فرعون بدبخت نے طرح طرح کی تکالیف دینا شروع کر دی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل والوں پر فرعون کا ظلم و ستم دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، جس کا اللہ تعالیٰ قرآن میں یوں ذکر فرماتا ہے: اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت زیادہ سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہٰذا ان کو ایسے عذاب کے اندر گرفتار فرما جو ان کے لیے سزاور اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون پر 5 دردناک عذاب نازل فرمائے۔ فرعونیوں پر آنے والا پہلا عذاب طوفان کا تھا۔ اس طوفان کے اندر ایک خوفناک بادل آیا اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا اور پھر اس کے بعد انتہائی تیز اور خوفناک بارش ہوئی۔ اس بارش کے نتیجے میں تمام فرعونیوں کے گھر پانی سے بھر گئے، جس کے اندر فرعون کا محل بھی شامل تھا۔ پانی اتنا زیادہ تھا کہ فرعونیوں کی گردنوں تک پہنچ گیا اور یہ طوفان اتنا دردناک تھا کہ فرعونیوں کے کھیت اور باغات سب تباہ و برباد ہو گئے اور اس دردناک عذاب کی صورتحال مسلسل 7 دنوں تک رہی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ تھا کہ بنی اسرائیل کے مسلمانوں اور فرعونوں کے گھر بالکل ساتھ ساتھ ہی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی مسلمان کے گھر میں وہ پانی داخل نہ ہوا۔ اس دردناک عذاب کو جب 7 دن ہو گئے تو 7ویں دن فرعون کی ہمت جواب دے گئی۔ 7ویں دن تمام فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ آپ اپنے رب سے کہیں کہ اس عذاب کو ہم سے دور کر دے۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے خدا یعنی اللہ تعالیٰ پر ضرور ایمان لے آئیں گے اور تمام بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو آزاد کر دیں گے۔ چنانچہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور اس عذاب کو ٹال دیا۔ اللہ کی قدرت سے اس عذاب کے ٹل جانے کے بعد زمین میں ایسی سرسبزی اور شادابی نمودار ہوئی جو اس سے پہلے مصر کی زمین میں کبھی نہ دیکھی گئی تھی۔ تمام کی تمام کھیتیاں شاندار ہوئیں، غلوں اور پیداوار میں بے شمار اضافہ ہوا۔ اس طرح ان نعمتوں کو دیکھ کر فرعون کہنے لگے کہ یہ عذاب تو ہمارے لیے باعث نعمت تھا۔ چنانچہ فرعونی اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو دیکھ کر پھر سرکشی پر اتر آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ اس عذاب کو گزرے 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کا خوفناک عذاب مسلط فرما دیا۔ اس عذاب سے ہر طرف ٹڈیاں ہی ٹڈیاں ہو گئیں اور یہ ٹڈیاں فرعونوں کے تمام کھیت اور باغات کھا گئیں اور فرعونیوں کے گھر میں بھی داخل ہو گئیں، جبکہ مسلمانوں کے کھیت اور باغات اس سے محفوظ رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب کو دیکھ کر جب یہ فرعونی تنگ آ گئے تو فرعون نے ایک لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس دردناک عذاب سے ہماری جان چھڑوا دیں، تو اس بار ہم آپ پر ایمان ضرور لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو آزاد کر دیں گے اور پھر مسلمانوں پر کبھی ظلم و ستم نہ کریں گے۔ چنانچہ فرعونیوں کی فریاد رسی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب ختم فرما دیا۔ جیسے ہی یہ عذاب ختم ہوا تو فرعونی دوبارہ سے اپنے کیے ہوئے وعدے سے پھر گئے اور اپنی بات سے مکر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ یہ لوگ 1 ماہ تک آرام و سکون سے رہے اور دوبارہ سے بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو تکالیف دینا شروع کر دی۔
اور کہنے لگے کہ ہمارے جو کھیت باقی بچے ہیں وہی ہمارے لیے کافی ہیں۔ الغرض فرعونیوں پر اللہ تعالیٰ نے 1 ماہ بعد تیسرا دردناک عذاب نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا ہر عذاب پہلے والے عذاب سے دردناک اور ہولناک ہوتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بار فرعونیوں پر کول کا عذاب بھیجا۔ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فصلوں کو کھا جاتا، یہاں تک کہ فرعونیوں کے کپڑے اور چمڑے تک کو کھا گیا۔ یہ کیڑا اتنا خطرناک تھا کہ فرعونیوں کے سر کے اور داڑھیوں تک کے بالوں کو کھا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا یہ کیڑا فرعونیوں کے کھانوں میں داخل ہو گیا، اس لیے فرعونی نہ تو صحیح سے کچھ کھا سکتے تھے اور نہ پی سکتے تھے۔ یہ کیڑا فرعونیوں کے منہ کے ذریعے داخل ہوتا اور ان کے پاخانے کے راستے سے باہر نکلتا۔ اس عذاب سے تنگ آ کر اور بھوک کے مارے فرعون نے دوسرے ملکوں سے اناج منگوایا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اناج بھی اس کیڑے سے نہ بچ سکا۔ فرعون جب بھی پخانا کرتا تو اللہ کے اس دردناک عذاب کی وجہ سے اور اس کیڑے کی وجہ سے چیختا چلاتا۔ آخرکار فرعون نے تنگ آ کر یہ چال چلی کہ کچھ فرعونیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور ہمیں اس عذاب سے نجات دلائیں، تو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ پر اس مرتبہ ضرور ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو آزاد کر دیں گے اور ان پر کوئی ظلم و ستم نہ کریں گے۔ چنانچہ یہ عذاب 7 دن تک رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے یہ عذاب ٹل گیا۔ لیکن فرعونیوں نے اس بار بھی ہر بار کی طرح بدعہدی ہی کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، اور الٹا فرعونی یہ کہنے لگے کہ عذاب تو ہمارے خدا فرعون کی وجہ سے ختم ہوا ہے۔ اس طرح جب اس بے عہدی کو 1 ماہ گزر گیا تو اس بار اللہ تعالیٰ نے چوتھی بار فرعونیوں پر دردناک عذاب نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا یہ چوتھا عذاب مینڈکوں کا عذاب تھا۔ ان کی بستیوں اور گھروں میں ہر طرف مینڈک ہی مینڈک ہو گئے، اور اس دردناک عذاب میں مینڈکوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ کوئی بھی فرعونی جہاں بھی بیٹھتا ان کی مجالس میں ہزاروں مینڈک داخل ہو جاتے۔ فرعونیوں کے کھانے کی اشیاء میں بھی مینڈک داخل ہو جاتے، یہاں تک کہ ہر فرعونی کے جسم پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے۔ اللہ تعالیٰ کے اس عذاب میں مینڈکوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ہر طرف مینڈک ہی مینڈک نظر آتے۔ چنانچہ اس عذاب سے تنگ آ کر فرعونی پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین دلانے لگے کہ اس بار ہم آپ پر ضرور ایمان لے آئیں گے، آپ اس عذاب کو ہم سے دور کریں اور ہم بنی اسرائیل والوں پر ظلم نہ کریں گے اور تمام مسلمانوں کو آزاد کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے 7ویں دن اس عذاب کو ختم فرما دیا۔ لیکن اس بار بھی یہ جھوٹے فرعونی اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائے، یہاں تک کہ 1 ماہ بھی نہ گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف 5واں عذاب نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا یہ عذاب اتنا خطرناک تھا کہ ایک دم فرعونیوں کے تمام کنویں، چشمے اور نہریں خون سے بھر گئیں، یہاں تک کہ ہر طرف خون ہی خون ہو گیا اور تمام فرعونیوں کو پینے کے لیے پانی نہ ملا۔ اس طرح جب تمام فرعونی اس عذاب سے تنگ آ گئے تو تمام فرعونیوں نے فرعون سے فریاد کی، تو اس وقت فرعون سرکش نے تمام فرعونیوں سے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری اور نظر بندی ہے۔ فرعون کی یہ بات سن کر تمام فرعونی کہنے لگے کہ یہ کیسی اور کہاں کی جادوگری اور نظر بندی ہے کہ ہمارے کھانے اور پینے کے تمام برتن تو خون سے بھرے پڑے ہیں، جبکہ تمام مسلمانوں پر اس کا کوئی اثر نہیں۔ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ تمام فرعونی مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی کنویں سے ایک ہی برتن میں ایک ساتھ پانی نکال کر لائیں گے۔ لیکن خدا کی شان یہ تھی کہ مومنین جس برتن سے پانی نکالتے تو پانی نہایت ہی صاف اور شفاف نکلتا، اور جب فرعونی اسی برتن سے اور اسی کنویں سے پانی نکالتے تو تازہ خالص خون نکلتا۔ یہاں تک کہ تمام فرعونی لوگ پیاس کے مارے بے قرار ہو گئے، اور پیاس کے مارے تمام فرعونی مسلمانوں کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم ایک ساتھ ایک ہی برتن میں پانی پیتے ہیں۔ لیکن اس بار بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب جلوہ نظر آیا۔ ایک ہی برتن کے ساتھ منہ لگا کر فرعونی اور مسلمان پانی پینے لگے، لیکن مسلمان کے منہ میں تازہ پانی جاتا جبکہ فرعونیوں کے منہ میں تازہ خون۔ آخر کار تنگ آ کر فرعون اور فرعونی لوگ گھاس کی جڑیں چبا چبا کر چوسنے لگے، لیکن خدا کے حکم سے ان کی رطوبت بھی ان کے منہ میں جا کر خون بن جاتی۔ الغرض جب فرعونی اس عذاب سے تنگ ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور رو رو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے اور یقین دلانے لگے کہ ہم اس بار آپ پر ضرور ایمان لے آئیں گے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اس عذاب سے ہماری جان چھڑوائیں۔
اور ہم یقین دلاتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگوں پر ہرگز ظلم و ستم نہ کریں گے۔ چنانچہ ان کی آہوزاری سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان پر رحم آیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کر کے فرعونیوں پر عذاب ختم کر دیا۔ اس طرح فرعونیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5 دردناک عذاب آئے جو ایک ماہ کی مدت کے بعد آئے، لیکن یہ بدبخت اور بدکار قوم ان عذابوں کو دیکھنے کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائی، یہاں تک کہ اللہ کے قہر و غضب کا آخری عذاب بھی ان پر نازل ہوا، اور یہ تمام فرعونی اپنے بدبخت بادشاہ فرعون کے ساتھ دریائے نیل کے اندر غرق ہو گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون اور تمام فرعونیوں کو دریائے نیل کے اندر غرق کر کے رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اور فرعون آج بھی لوگوں کے لیے عبرت گاہ بنا ہوا ہے۔ فرعون وہ بدبخت بادشاہ گزرا ہے جس کی لاش کو نہ تو پانی نے قبول کیا نہ زمین نے، بلکہ اس کی لاش تا قیامت کے لیے گلتی اور سڑتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی فرمانبرداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔